صاحب فرماتے ہیں نا، کہتے ہیں زاہد کا کھپارا ایک پاس ہے، کہتے ہیں زاہد کھپ کھپ کے تھک جاتا ہے ساری زندگی باتیں کر کر کے، لیکن جس مقام کو غازی علم الدین پہنچا ہے، غازی عامر عبد الرحمن چیمہ اور غازی ممتاز قادری اور غازی عبد الرحمن عبداللہ شیشان اور غازی ظہیر جس مقام کو پہنچے ہیں، زاہد اور صوفی اس مقام کو کبھی چھو بھی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں زاہد دا کھپارا ایک پاسے، عاشق دا پسارا ایک پاسے۔ وہ کہتے ہیں عاشق کے گئے ایک لمحے میں ممتاز قادری اس مقام کو پہنچا جس مقام کو مولوی پیر کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔ حضور خود اس کے جنازے میں تشریف لے کر آئے۔ غازی ملک ممتاز قادری کے جنازے میں جب ہم گئے تو ہمارے استاد صاحب سے سید اقبال شاہ صاحب بخاری شریف پڑھاتے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ غازی ممتاز قادری کے جنازے پر اتنی دنیا پتہ ہے کیوں جمع ہوئی ہے؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ ممتاز قادری کی وجہ سے نہیں آئی۔ ہم نے کہا کیوں؟ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ممتاز قادری کی وجہ سے آئی ہے، لیکن وجہ اصل کوئی اور ہے۔ میں نے کہا کیا؟ استاد صاحب فرماتے تھے کہ اس جنازے میں خود حضور نے تشریف لانا تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے استقبال کے لیے اتنے لاکھوں لوگ جمع کر دیے۔ غازی علم الدین کا جنازہ جب پڑھانے کے لیے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب آپ کھڑے ہونے لگے تو آپ بھی ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا شاہ جی کیا ہوا؟ شاہ صاحب نے کہا یار 50-60 سال عمر ہو گئی ہے، بزرگ ہو گیا ہوں، دو ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا، نمازیں پڑھی ہیں، روزے کے حج حدیثیں پڑھائی، اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہوں، اتنا بڑا میں ہر اللہ اللہ کیا ہے، قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن کبھی سرکار نے مجھے زیارت نہیں کروائی۔ اتنی باتیں کی ہیں، کبھی سرکار نے زیارت نہیں کروائی۔ لیکن غازی علم الدین جس کو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا، غازی علم الدین کو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، لیکن نبی کے ساتھ کر کے وفا، حضور کا وفادار رہ کے غیروں کے نعرے نہیں لگائے، غیروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، بس حضور کی عزت کی خاطر جا کر گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ غازی علم الدین کے جنازے پہ جب ہوا تو شاہ صاحب نے کیا کیا؟ کہا کہ میں اتنا سارا کچھ کیا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دی، لیکن حضور نے کبھی زیارت نہیں کری۔ غازی علم الدین کو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، حضور خود اس کے جنازے میں تشریف لے آئے۔ کہتے میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور خود آئے ہوئے ہیں، میں اس لیے بے ہوش ہو گیا کہ حضور نے کبھی ہمیں تو زیارت نہیں کروائی، اور جو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا اس کو زیارت کروا دی۔ تو پھر علامہ اقبال نے فیصلہ کر دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب بات حضور کی عزت کی ہے، آپ نہ دیکھا کریں کہ سامنے ماں کھڑی ہے، حضرت سعد کی اماں، آپ کی اماں جان، آپ کی اماں نے کہا کہ سعد حضور کو چھوڑ دے، حضور کو چھوڑ دے، اگر تو میری فرما برداری چاہتا ہے کہ ماں تجھ سے راضی ہو جائے حضور کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد نے فرمایا اماں جی آپ حضور کے چھوڑنے کی بات کرنی ہے، میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اماں نے کہا میں بھوکھی مر جاؤں گی، میں نہیں روٹی نہیں کھاؤں گی، تو چھوڑ دے، اگر تو نے نہ چھوڑا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی، میں مر جاؤں گی بھوکھی۔ حضرت سعد نے کہا اماں جی آپ اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 جانے دے، 1000 اور 1000 مرتبہ آپ ایک بار تڑپ تڑپ کر بھوکھی مر جائیں پھر زندہ ہو جائیں، پھر دوسری بات اللہ آپ کو زندگی دے پھر زندہ ہو جائے، پھر بھوکھی میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر اماں جی مر جاؤ، پھر وہ زندہ ہو جاؤ، پھر تڑپ تڑپ کے مر جاؤ، پھر زندہ ہو جاؤ، ایسے 1000 بار میں اماں جی اگر آپ تڑپ تڑپ کر مرتے رہو نا، میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، سرکار کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 سارے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک ختم نبوت۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا خود سر کاٹ دیا، باپ کا، اپنے ابا جی کا سر کاٹ، گردن یہاں سے کاٹ کر کان سے پکڑ کر صحابی رسول۔ آج لوگ صحابہ کو بھونکتے ہیں، صحابہ کے بارے میں بکواسیں کرتے ہیں۔ ایک شاعر وہ کہتا ہے اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ، کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے، ہے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہیں جان نثارا ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا انہیں 4 یارہ ورگا۔ صحابہ تھے، انہوں نے تو اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا، ماں کو بھی نہیں دیکھا۔ آج ہم اپنی نوکریوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، پھر بکواس بھی صحابہ پر کرتے ہیں۔
حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹ کر کان سے پکڑا، حدیث میں کان سے پکڑ کر اپنے باپ کے سر کو اٹھا، دھڑ ادھر ہی پڑا ہے، کان سے پکڑ کر باپ کا سر اٹھا کر لے جا رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں، باپ کے سر میں سے نا ادھر میں سے خون ٹپک رہا ہے گلیوں میں گرتا ہوا، اور اس کو کپڑے میں نہیں چھپایا، رومال میں نہیں چھپایا، شاپر میں نہیں چھپایا، نہ ہی چھپا کر ایسے دنیا کے سامنے مدینے کی گلیوں میں لے کر جا رہے ہیں اپنے باپ کا سر، کٹا ہوا سر، حضور کے قدموں میں جا کر سر رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا ابی حق ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے باپ کا سر ہے۔ کہا کیوں کاٹا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے خلاف بھونکتا تھا، میں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ صحابہ نے تو ہم اپنی اولادوں کو دیکھے، پھر جب بات حضور کی عزت کی ہے تو کہیں اسلام امن کا درس دیتے، اسلام اخلاق سے پھیلا، اسلام تلوار سے پھیلا ہی نہیں، اسلام اخلاق اور تلوار دونوں سے پھیلا۔ جو اخلاق تلوار کے بغیر ہے وہ تلوار نہیں، اور جو تلوار اخلاق کے بغیر ہے وہ تلوار نہیں۔ اخلاق اور تلوار دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ جو تلوار کسی غیر پر چلے، عورتوں پر چلے، کسی نہ مجرم پر، جو مجرم نہ ہو کسی بے قصور پر چل جائے، وہ تلوار نہیں۔ حضور نے تو خود فرمایا کہ تمہاری تلوار سے بے گناہ لوگ قتل نہ ہو، یہ اخلاق ہے۔ آج لوگ اخلاق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بہنوں کی عزتیں لوٹتی رہیں تو بندے کہیں جناب مہربانی فرمائے ہماری بہن کی عزت نہ لوٹے۔ آج لوگ اخلاق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ڈکیٹ آ جائے نا، ڈکیٹی مارے نا، چوری کرے، اگر ہم اسے کہیں اخلاق سے کہیں مہربانی فرمائیں ڈکیٹ صاحب آپ ڈکیٹی نہ ماریں، اخلاق سے کہیں، نہیں محبت کے ساتھ، ہم تو پیار والے لوگ ہوتے ہیں، جناب ڈکیٹ صاحب آپ ڈکیٹی نہ ماریں، وہ نہیں مارے گا، وہ ہمیں بھی مارے گا، ڈکیٹی بھی مارے گا۔ ڈکیٹ کو ڈکیٹ کی زبان میں سمجھائیں گے تو مانے گا نا، چور کو چور کی زبان میں بندوق اٹھا کر اس کو بھگانا پڑے گا۔ تو کشمیر کی بچیاں لوٹ رہی ہو، آ کر ہندو بچیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہو، تو ہم ان کو امن کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر یا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ جناب ہماری بچیوں کی عزتیں نہ لوٹیں، یا نبی کی تلوار اٹھا کر ان کو جواب دینا پڑے گا اوے ہماری بچیوں کو ہاتھ میں نہیں آنا؟ اس طرح کہیں گے تو جائیں گے نا۔ لوگ امن کی بات کرو جی، اخلاق کی بات کرو، اس لیے آپ ان چیزوں سے نکلے باہر، بس کریں۔ پوری دنیا میں مسلمان ہیں، پاکستان کے حالات بھی کس طرف جا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ بچ جائیں، آپ کا چہرہ سلامت اور میرا بوتھا سلامت حضور کی وجہ سے ہے۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ کسی پہلی امتوں نے ایک گناہ کرنے پر اللہ نے باندر اور خنزیر، ایک قوم پر تو ایسا عذاب آیا کہ انہوں نے دیوار کھڑی کر دی، دیوار کہ اس طرف امیر رہیں گے، دیوار کے اس طرف غریب رہیں گے، اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ تم کون ہوتے ہو امیر غریب میں فرق کرنے والے؟ آج یہاں ڈی ایچ اے بحریہ ٹاؤن یہ بن گئے اور غریب امیر کے درمیان فرق ہو گیا، لوگوں کے اوپر عذاب نہیں آ رہا، تو وجہ رسول اللہ ہی ہے۔ کرتوت کو ایک بھی ہم نے نہیں چھوڑا، 6 ماہ کے بچوں کے ساتھ تو زنا کر دیے اس قوم نے، 6 ماہ کے بچوں کے ساتھ، 2 سالہ بچوں کے ساتھ زنا ہو گئے، زینب لٹ گئی، ساہیوال کے بچوں کو روڈ کے اوپر ان کے ماں باپ کو مار دیا گیا، کتنے ظلم ہو گئے یہاں پر، یتیم بچیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں وزیر، دارالامان سے اٹھا کر بچیوں کو لے جاتے ہیں پاکستان کے وزیر، اور ان یتیم بچیوں جو دارالامان میں داخل ہوتی ہیں، پل رہی ہوتی ہے حکومت کے، وہ وزیر ان کو اٹھا کر لے جا کر ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ حسینی تو سب کہلوائے، لیکن کردار کس نے حسینی ادا کرنا ہے؟ کیا نام حسین کا لے کے رونے کا نام حسین ہے، یا میدان میں آ کر یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کا نام حسینیت ہے؟ اس سے آج ہم صرف گفتار کے حسینی ہیں، کردار کا کوئی حسینی بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے بس مقصد ہی نہیں ہے یار، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے یونیورسٹیوں میں، ہمارے سکولوں میں، ہمارے گھروں میں بچوں کو نظریہ ہی نہیں دی جاتا کہ یار بڑے ہو کر تم نے محمد بن قاسم بننا ہے، تو نے بڑا ہو کر صلاح الدین ایوبی بننا ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار کا غلام بننا ہے۔ یہ تو ہم نے فکر ہی کبھی نہیں دی۔ ہم نے تو کہا ہے بچے بڑا ہو کر تو نے 1 لاکھ روپیہ کمانا ہے، 2 لاکھ روپیہ کمانا ہے، تو نے مسجد سنبھالنی ہے، تو نے جی یہ سنبھالنا ہے، تو نے وہ سنبھالنا ہے، اسلام کی خدمت بھی کسی نے کرنی ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ جا کر وہاں اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرو۔ اور جو نمازیں اور روزے پڑھ کر سمجھتے ہیں شاید ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تو وہ یہ مت سمجھے کہ نمازیں اور روزے حج زکاتیں کوئی دین کا کام ہے۔ یہ ایک فرض ہے، قرض ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ورک ہی ہے۔ نمازیں بھی تب کام آئے گی جب حضور کی محبت سینے میں ہوگی۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ علامہ اقبال کہتا ہے اگر مولا روم حضرت خواجہ فرید الدین عطار، امام غزالی، ان جیسا بھی بندے کے پاس علم آ جائے نا، لیکن سینے کے اندر حضور کی محبت نہ ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب حضور کی محبت سینے میں آ جائے، علامہ اقبال کہتا ہے پہلے بندہ ہے پوری دنیا کا غلام، جب حضور کی عشق سینے میں ہو تو پوری دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے۔
علامہ اقبال قلندر لاہوری عاشق رسول حکیم اللہ، ایک ہمارے بزرگ تھے علامہ اقبال کا نام ایسے نہیں لیتے تھے علامہ اقبال، علامہ اقبال کا نام پہلے کہتے تھے اس بندے پر بھی لاکھوں سلام ہو، اس بندے پر بھی لاکھوں سلام ہو جس نے علامہ کو حکیم الامت کہا، اس بندے پر بھی لاکھوں سلام ہو جس نے علامہ کو قلندر لاہوری کہا، اس بندے پر بھی لاکھوں سلام ہو جس نے علامہ کو عاشق رسول کہا۔ پھر کہتے تھے حضرت علامہ عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری۔ اقبال کی تو فکر ہم نے اپنے بچے کو ہی نہیں دی۔ علامہ اقبال کہتا نہیں ہے جہاں اگرچہ دیگر کوں ہے کم باذن اللہ، وہی زمین وہی گردوں ہے کم باذن اللہ۔ وہ کہتا ہے جہان اگرچہ رسول اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے لگ گیا ہے، اگر مسلمان حکمران اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ کر فرانس کی غلامی میں لگ گئے ہیں، امریکہ کی غلامی میں لگ گئے ہیں، ہالینڈ کی غلامی میں لگ گئے ہیں، لیکن علامہ اقبال کہتا ہے یہ نہ سمجھ کہ حکمران اگر اس کے پیچھے لگ گئے ہیں تو اور کوئی مقصد نہیں رہا۔ اس نے کہا نہیں، زمین بھی وہی ہے اور آسمان بھی وہی ہے اور مقصد بھی انسان کا وہی ہے اور قیامت تک رسول اللہ کا دین بھی وہی ہے۔ جب تک حضور کا نام رہے گا حضور کے دین کا نام بھی چمکتا رہے گا انشاءاللہ، اور قیامت تک حضور کا نام رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔